نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات علماء کرام موجود ہیں، توزیع قدر سادات کرام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے خوش بخت اہل ایمان، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے پیارے بچوں، کہنے والے نے کہا تھا کہ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ سمجھ یوں لیجئے کہ موسم بدل رہا ہو، 2، 3، 2.5، 4 سال کا بچہ ہو، چسٹ انفیکشن کا مریض ہو، گلا خراب ہو، شدید بخار چڑھا ہو، آئس کریم کی ڈیمانڈ کرے، اماں سمجھاتی ہے، ابا نہیں سمجھاتے ہیں، لیکن وہ آئس کریم حاصل کرنے اور کھا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو اس کریم نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر بنایا ہے۔ بچے کو مارنی پڑتی، ڈانٹنی پڑتی، سمجھایا ضرور جاتا ہے، روکا ضرور جاتا ہے، متنبہ ضرور کیا جاتا ہے، بنا سمجھ سوئے کے خلاف بڑا قیمتی ہے۔ تو جب جز وقتی ربوبیت کی شان رکھنے والے جبراً کسی غلط کام کی طرف جانے والے کا راستہ نہیں روکتے، وہ بے نیاز چاہتا تو مجھے تجھے ہر گناہ سے جبراً روک لیتا۔ آنکھ اس کی مرضی کے خلاف 1 بار اٹھتی، 10 بار اٹھتی، 11ویں بار روشنی لے لی جاتی، اور جب بندہ چیختا تو یہ اہتمام بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی غیب سے آواز آتی، بندہ بند نہیں تھے، روشنی بند نہیں کرا۔ ظلم کی طرف قدم بڑھے، وہ دیکھتا رہا، بندہ چلتا رہا، چاہتا تو روک لیتا، قدم سن ہو جاتے، پلٹ آتا تو طبیعت بحال ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ وہ کریم جبراً بندے کو گناہ سے روک کے بھی اس کا دل نہیں دکھاتا۔ اللہ کرے وہ بات میری دل میں بھی اتر جائے اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ وہ بے نیاز جبراً بندے کو سرکشی سے روکتا نہیں کہ اس کا ارمان نہ ٹوٹ جائے، اس کی خواہش کے سامنے کوئی دیوار نہ کھڑی جائے، تم کرو اپنا کام، ہم تمہیں جبراً نہیں روکیں گے، لیکن اگر تم ایک شب قدر سے دوسری شب قدر تک ایمان بچانے میں کامیاب رہے تو تمہیں اپنی رحمت کا صدقہ واپس لے آئیں گے۔ مسکرا کے کہو سبحان اللہ۔
اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ شیخ بیٹھا ہو، دادا جان بیٹھے ہوں، نانا جان بیٹھے ہوں، استاد گرامی بیٹھے ہوں، چھوٹا سا بچہ آئے فوراً کود کے ان کے جناب والا کندھے پہ چڑھ جائے، باپ شرم سے مٹی مٹی پانی پانی ہو جاتا ہے، لیکن بزرگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، یہ بچہ اس کو اپنا آپ کرن دے، کوئی گل نہیں، یہ بچہ اس کو آپ کرن دے، کوئی گل نہیں، تو بندہ اپنی کھیڑ کھیڑ، میں جس سے کرم کرن دے آیا تو تیرے ہستے حالات سازگار کر دیں۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور اس کی رحمت کا ایک عظیم مظہر آج کی یہ رات ہے جو پروردگار عالم جل جلالہ نے ہمیں صحت اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اپنے گھر میں حاضری کی شکل میں عطا فرما رکھی ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، شب قدر نصیب یوں ہوئی، کیسے ہوئی، سبب کیا بنا، رحمت للعالمین نبی نے قیامت تک کے آنے والی اپنی امتوں کی عمروں کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ سلسلہ عمر شروع ہونے سے پہلے ملاحظہ فرمایا، عالم ارواح سے عالم دنیا میں منتقل ہونے سے پہلے ملاحظہ فرمایا، تیرے میرے وجود بشری کے وجود میں آنے سے پہلے ملاحظہ فرمایا، حد عمر ہے 100 برس، 125 برس، 150 برس۔ پھر میرے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی عمروں پہ بھی نگاہ ڈالی، چونکہ میرے نبی رحمت للعالمین ہے، پہلے بھی وہی ہے، بعد میں بھی وہی ہے، اگلے بھی اسی کے ہیں، پچھلے بھی اسی کے ہیں، اگلوں کا بھلا بھی اسی نے کرنا ہے، پچھلوں کی خبر بھی اسی نے لینی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے گزشتہ امتوں کی عمروں کو مشاہدہ فرمایا، 1000 سال، 900 سال، 700 600 500 سال، 300 سال، دل رنجیدہ ہوا آمنہ کے لال کا، چونکہ میرا رب جل جلالہ فرماتا ہے یہ میرا محبوب خالی نبی ہی نہیں کہ تمہیں کتاب ہدایت سنا دے، خالی رسول ہی نہیں کہ تم تک پیغام حق پہنچا دے، حریص علیکم، یہ تمہاری بخشش کے لیے حریص بھی ہے، حریص بھی ہے، حریص بھی ہے۔ حرص وہ جذبہ ہے جو کسی کے بتائے وجود میں نہیں آتا، کسی کے سکھائے وجود میں نہیں آتا، اور حرص کا تقاضا ہے کہ اچھے سے اچھا ہو جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ میرا نبی میرے لیے حریص، تیرے لیے حریص، مانا کیا؟ آقا یہ چاہتے ہیں میرا امتی اچھے سے اچھا ہو جائے، بہتر سے بہتر ہو جائے، خون سے خون ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے، اس کو جو نفع پہنچ رہے ان میں کثرت ہو جائے، اس کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں پریشان نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، میں قبر انور میں جا رہا ہوں، موت کا وہ گھونٹ پی کے نہیں جا رہا جس کے بعد بندہ غیر نفع بخش ہو جاتا ہے، میں قبر انور میں جا رہا ہوں اور جانے سے پہلے اعلان کر رہا ہوں انی فرد لکم، کم ضمیر جمع خطاب میں ساری امت موجود ہے، فرمایا میں تمہارے لیے فرد ہوں، فرد ہوں، فرد ہوں۔ اے آمنہ کے لال، فرد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جو پہلے چلا جائے اور پیچھے آنے والوں کے لیے آسانیاں اکٹھی کرتا ہو۔
اب اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، بچہ کسی کا ہو یا بچی اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، جو کلمات کملی والے آقا نے ہمیں عطا فرمائے ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے میرے لفظ برداشت کرنا، یہ بات نہیں ہو رہی کہ بچہ سیدوں کا ہے، بچہ ملکوں کا ہے، بچہ خانوں کا ہے، بچہ چودھریوں کا ہے، بچہ پیر طریقت کا ہے، خطیب پاکستان کا ہے، بچہ اس کا ہو جو دنیا کاٹتا ہے، بچہ اس کا ہو جو بکریاں چراتا ہے، بچہ اس کا جو گلی محلے میں رات کو سیٹیاں بجا کے چوکیداری کرتا ہے، بچہ جس کا بھی ہو اللہ رسول کو اس سے کوئی غرض نہیں، بچہ مومن کا ہونا چاہیے۔ کس کا ہونا چاہیے؟ بولو بولو بولو، مومن کا۔ اور مومن کا بچہ جو نابالغ ہے، نماز فرض نہیں ہوئی کہ پڑھتا تو کچھ بھوکا بھوک دور کرنے کے قابل ہوتا، نابالغ ہے، اور نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، آپ کو مجھے پتہ نہیں وقت کا ولی کامل، پیچھے کھڑے ہیں اللہ کے اولیاء، پیچھے کھڑے ہیں سچے، پیچھے کھڑے ہیں مقبول، پیچھے کھڑے ہیں محبوب، اور ساروں کے لیے میرے پاک نبی نے فرمایا دعا مانگو اللہم اجعلہ لنا فرطا۔ یا رسول اللہ پتر میرا ہے باقیاں واسطے کیوں؟ فرمایا تو انہوں دسنا چاہتے ہیں جس نبی دی امت دے نابالغ بچے ایڈے نفع بخش نہیں، وہ نبی کتنا نفع بخش ہونا چاہیے۔ پھر آؤ ہم مل کے پکارے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا رسول ہونے کے علاوہ ہمارے ساتھ رشتہ یہ ہے ہم ان کی روحانی اولاد ہیں، وہ ہماری روحانی ابا جی ہیں۔ کوئی پریشانی تمہیں ہوگی؟ میرے حضور نے اپنی امت کی عمروں کو مشاہدہ فرمایا، پچھلی عمروں کی طرف بھی میرے نبی نے دھیان فرمایا۔ دن رنجیدہ ہوا میرے نبی کا 70 سال عمر ہے، 15 سال ضرورت کے نکال دو، پیچھے 55 سال بچ گئی، جناب والا 60 سال بچ گئی۔ ان 60 سالوں میں کوتاہیاں بھی ہیں، لاپرواہیاں بھی ہیں، غفلتیں بھی ہیں، گناہگاری بھی ہے، جہالت بھی ہے، بدنصیبی بھی ہے، مجبوریاں بھی ہیں، معذوریاں بھی ہیں۔ وقت نہ بچے گا میرے غلاموں کے پاس، جب قیامت کا دن ہوگا نامہ اعمال تلنے لگیں گے، ہزار ہزار سال 9 سال
500 300 سالوں کی عبادتیں جب ترازو پہ رکھی جائیں گی، کہیں میرا امتی گھبرا نہ جائے، مایوس نہ ہو جائے، ڈر نہ جائے کہ یہاں تو صدیوں کی عبادتیں لے کے دنیا بیٹھی ہے، ہم چند سالوں کی عبادتیں لے کے جائیں گے، کیسے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ آواز آئی، اے میرے محبوب رنجیدہ خاطر نہ ہو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ ایک بار ان چھٹوں آنکھوں سبحان اللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ نازل وہ کر رہا ہے، لے کے جبرائیل آ رہے ہیں، قلب محمد پہ آ رہا ہے، تو میں بچ کیوں پائے گئے ہیں؟ اسے واسطے ساتھوں اپنے بزرگاں دسے ایسی پتر خود چنگا بندہ نہ بھی ہوگے نہ سنگ چنگے نہ رکھے، پیٹ کم چلتا رہتا ہے۔ کیا تو رات نازل نہیں ہوئی، زبور نازل نہیں ہوئی، انجیل نازل نہیں ہوئی، صحف مختلف انبیاء کے لیے نازل نہیں ہوئے، یہ قرآن الگ آیا ہے، لیکن اس لیے الگ ہو گیا کہ جس ذات پہ آیا ہے وہ ذات نبیوں میں بھی الگ ہے۔ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، حشر کا میدان ہوگا جب اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قہر جب جلال اٹھ چکے ہوگا، جیسے اس کی شان ہے۔ کچھ اندر بندہ بن گیا، آج بندہ کمینہ بندہ غصے سے ہوئے، حالانکہ خود محتاج ہے، چلو جناب دوٹوں کے مانتے کے رہتوں میں لگتا صاف تک بندہ ٹیر، لیکن وہ جو جبار قہار ہے خود کسی کے بنائے سے نہیں، جب تم خود پورے جبر و کاٹ جو ہوئے اور اعلان ہوئے لیمن الملک اليوم، ساری دنیا دے مچھندروں اس لئے پھسے ہونا کہ میدان محشر کٹھے ہونا سو اج حکومت بادشاہی سے اختیار کیا ہے، کہ کسی نے جواب نہیں دینا کہ کہتے خود جواب دینے مالک نے للہ الواحد القہار، اس کا جس کا ذاتی نام اللہ ہے اور اس کی صفت ہے واحد ہونا، نہ اللہ اور کوئی نہیں، مقصد یہ کہتے جناب تم نہ شروع کر دے ہو کہ ایسے لئے ہوگی طبیعت رحیمی کریمی علی نہیں قہار۔ پھر کہیے ذرا سبحان اللہ۔ میرے پاک نبی سرور کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں میرے آقا نے جو بات ہمیں بتائی وہ کیا ہے کہ اہل مخلوق خدا، نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے، رسولوں کے امتی اپنے اپنے مرسلین اپنے اپنے انبیاء کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے آپ صفی اللہ ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری بات چلائیں، آپ نجی اللہ ہیں، رب کی بارگاہ میں اپنی بات چلائیں، آپ خلیفت اللہ ہیں، رب کی بارگاہ میں ہماری بات چلائیں۔ ہر پیغمبر اپنی امت کو جو جواب عطا فرمائے گا وہ کیا ہے؟ اذهبوا غیری، کون نبی کی مثل ہے، کس کی مثل نبی ہے، یہ کوئی بدبخت جانے اس کا نظریہ جانے، یہ مولوی جانے ان کے مجرانے اس کیسے جانے، میں تو کملی والے کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، بھائی جس کا کلمہ پڑھا جائے وہ اگر اپنے جیسا نہیں ہوتا تو کس کیسا ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد تو یہ بیعت چھڑنی چاہیے ہی نہیں، لیکن چونکہ ابلیس بھی نے جینا پیارا اور من الجنت والناس دو جنسا دسین ہوگیاں، نظر آوے تھے آگے دیتے، نظر نہ آوے تھے آگے دا بڑھے ہیں، نظر آوے تھے دونوں لتا تک رہتا ہو سا اگر ہم تو سب کتنے ڈک کر رکھیں وہ باہر ہیں کہ تو تھی بہتر جان دیا میں تو سب کی تک تک سے آنا ہو گیا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو کیا جواب دینا کہ اذهبوا الى غیری، الى غیری، الى غیری۔ میں اس لفظ غیر کا معنی سمجھانا چاہتا تھوڑا توجہ رکھیے، اسے پیچھے سردی لگی تھا کہ من پائیں تھوڑا وقفہ رکھ کے تھوڑے ہلکے سپیڈ سے چلا دیا آج کا کلاس مجھے بتا دیا۔ اذهبوا الى غیری، اس کے بعد چلے جاؤ جو میرا غیر ہے،
ابراہیم پاک فرماتے ہیں میرا گھر ہے، نوح پاک فرماتے ہیں میرا گھر ہے، ابراہیم و اسماعیل فرماتے ہیں میرا گھر ہے، موسیٰ و عیسیٰ فرماتے ہیں میرا گھر ہے۔ ذرا غیر کا معنی سمجھیے، ذرا توجہ کریے۔ آپ میں سے کسی مومن بھائی کو، بندے اللہ کے کو خبر ملی کہ حضرت الدین کو کبھی گھر ایک بیٹی ہے، بیٹی سمجھدار ہو گئی ہے، اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر اصل نصیب کا اتنا رشتہ منگا، آپ کو یہ اختیار جب اللہ رسول اور دین اسلام دیتا تو میں کون ہوتا ہوں آپ سے پوچھنے والا کہ ٹبر کیڑا ہے؟ عزت کو اللہ رسول کی مان لینے میں ہے، باقی تو کیوں کھاں ہے، دو چار دن کی کہانی ہے، ٹھوش بات سمجھ رہے ہیں آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا کہ مولانا ہمیں پتہ چلا آپ کے یہاں ایک بیٹی ہے اور بیٹی سمجھدار ہو چکی ہے، تو ہم اس کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ اس طرح کا ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ مجھے دو چار دن ہفتہ دیں، میں اپنے عزیزوں سے، اہل خانہ سے، بہن بھائیوں سے مشورہ کروں گا اور ان کے مشورے کی روشنی میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو جب آپ نے ہفتے بعد مجھ سے رابطہ کیا تو میرا جواب یہ آیا کہ نہیں، میرا خاندان، میرے گھر کے لوگ، میرے بچے، میری بہن، میرے بہن بھائی، میری بیوی اس بات پہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اساں غیراں وچ شادی نہیں کرتے، مسلمان تو بھی ہے، میں بھی ہاں، انسان تو بھی ہے، میں بھی ہاں، سنی تو بھی ہے، میں بھی ہاں، حنفی تو بھی ہے، میں بھی ہاں، پھر غیر چھے چڑی ہے۔ غیر ہے جو خون، تیرا خون ہو رہے، میرا خون ہو رہے، تیرا ٹبر ہو رہے، میرا ٹبر ہو رہے، تیرا قبیلہ ہو رہے، میری قبیلہ ہو رہے، تیری طبیعت ہو رہے، میری طبیعت ہو رہے، تیری رسم ہو رہے، میری رسم ہو رہے، تیرا مزاج ہو رہے، میرا مزاج ہو رہے۔ تے ایک لاکھ 24,000 کٹ بعد نبی جس نبی دے بارے اعلان کرن اذهبوا الى غیری، جاؤ اس کے پاس جو ہمارا غیر ہے۔ کیا مانے؟ نبی ہونے میں وہ بھی نبی ہے، ہم بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہے، ہم بھی رسول ہیں، لیکن اصل میں ہم اس جیسے نہیں، وہ ہمارے جیسا ہے۔ اس نبی کا دل رنجیدہ ہوا، اپنی امت کے بھلے کے لیے حرص رکھنے والے محبوب کا دل رنجیدہ ہوا۔ اے میرے کریم مالک جل جلالہ، میری امت کو عمریں تھوڑی ملے گی، وقت تھوڑا ملے گا، مصیبتیں زیادہ ہوں گی، معذوریاں مجبوریاں ہوں گی، کوتاہیاں غفلتیں ہوں گی، میری امت کا بھرم رکھ لے۔ فرمایا معبود انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تعارف نصیب ہو جائے کہ ہم ہیں کون، کس نبی کی امتی ہیں، کس پروردگار کے بندے ہیں، کس سائیں کے ہم زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں۔ قدر والی رات میں، قدر والی رات میں، قدر والے نبی پر، قدر والی امت کے لیے قدر والی کتاب نازل فرمائی ہے۔ میرے دائیں بائیں قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں جن کے سینوں میں قرآن کا سارا متن محفوظ ہے۔ ذرا ایک عقل کی بات کرنا چلو، رات میں قرآن نازل ہوا، رات میں قرآن ٹھہرا نہیں، رات میں قرآن رکا نہیں، رات کوئی ایسا ٹھوس وجود نہیں جس میں کوئی چیز قیام کر سکے، رک سکے، بنا لے سکے، لیکن چونکہ جب قرآن کا نزول ہوا اس وقت دن کے بجائے رات تھی، جس رات سے قرآن کے نزول ہونے میں رات کو قرآن کا گزر نصیب ہوا۔ اگر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے تو جس من میں قرآن سما جائے وہ من کتنی عظمتوں کا حامل ہوگا۔ اور قرآن آئے رات میں، اور وہ رات 1000 مہینوں سے عبادت کے حوالے سے زیادہ بہتر ہو جائے کہ 1000 مہینے جن میں مقبول عبادت کی جا چکی ان کے مقابلے میں اکیلی شب قدر برابر نہیں، خیر ہے، بہت بہتر ہے، بہت آگے ہے، بہت اعلیٰ ہے۔
اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کی اس نشست میں ختم قرآن کے اس جلسے میں آپ کے لیے میں اہم ہوں یا میرے ابا جی؟ بولو جو سمجھ آ رہی ہے بولو۔ میں اہم ہوں، میرے لیے کون اہم ہونا چاہیے؟ آپ میرے ابا جی تک کیوں نہیں پہنچتے؟ اس لیے کہ آپ کا ان سے کام ہی کوئی معاملہ ہی کوئی، آپ کا معاملہ ہے مجھ سے۔ یہ میرا مسئلہ ہے کہ میں کمینوں میں شامل ہوں یا شرم والوں میں یا حیا والوں میں یا اوقات شناسوں میں شامل ہوں، مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے لیے اہم کون ہے۔ اگر میرے والدین نہ ہوتے میرا وجود ہوتا، اس کا معنی یہ ہوا کہ عزیز الدین کوکب نامی ایک مولوی صاحب محتاج نے اپنے وجود میں والدین کے وجود کے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کملی والے نہ ہوتے تو قرآن اترتا؟ جب قرآن نہ اترتا تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن جس کے سبب ملا وہ کملی والا آقا ہے۔ تو اگر قرآن آئے تو ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائے، تو جس کے صدقے قرآن ملا ہے جس رات وہ آقا آئے، سبحان اللہ، پھر کیسی ہونی چاہیے؟ اس رات کی اہمیت و حیثیت کیا ہونی چاہیے؟ اس لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ انوار دیا پر ساتھ شوق پورا ہو گیا ہے تو تسی جناب ماشاءاللہ بے شک تشریف لے جا سکتے ہیں۔ یہ شوق نہ لے تو پھر ذرا تھوڑا جا تسی کھلو جاؤ۔ میں نے تھوڑے کو لالچ کتنی ہے، جتنے اہل ایمان زیادہ ہوں گے اتنے اس میں اللہ دے مقبول زیادہ ہوں گے۔ جب تھوڑے کسی دن منہ نکلے پیچھے اس امام دے مالک تھوڑے صدقے میں نکمے نو بھی کرامت کر دینا تو مجھے اتنی سی لالچ ہے۔ اور میں ان حضرات کے لیے دعا تو میں کرتا ہی ہوں، لیکن آج میرا دل کرتا ہے تھوڑا سا کچھ چیز یاد چھوڑا جڑے جڑے عامہ مسجد تو لے کے آج تک 27ویں دے سی اجتماع میرے نال ہو، جڑے ٹر گئے مالک انہوں نے جنت عطا فرمائے، جڑے موجود ہو مالک انہوں دوواں جہان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور آج بھی میرے وہ مخلص دوست جو میرے سنی ہیں، جن کا سنگ مجھے حوصلہ دیتا ہے، مجھے خوش رکھتا ہے، مجھے مطمئن رکھتا ہے، میں ذرا مطمئن ہو جاتا ہوں اور میں ذرا تھوڑا سا تگڑا ہو جاتا ہوں کہ اتنے اہل ایمان کی دعائیں اللہ نے مجھے ان کا سنگت اور ساتھ عطا فرما رکھا ہے، ان کی اکثریت یہاں موجود ہے۔ میں آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ آخری بات، میرے حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہے اور عبادت گزاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جن عبادت گزاروں کا تذکرہ رسول اللہ فرمائے وہ منافق نہیں ہو سکتے۔ میں کسی منافق عبادت گزار کا تذکرہ کر سکتا ہوں کیونکہ میں بے خبر ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہ عبادت گزار مومن ہے یا منافق ہے، لیکن میرا نبی جس عبادت گزار کا تذکرہ کرے اس کا مومن ہونا ضروری ہے، کیونکہ منافق کسی لعنتی کا تذکرہ بطور عبادت گزار رسول اللہ کی شان کے لائق ہے۔ حضور نے فرمایا بنی اسرائیل میں جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت میں ایک ایسا خالص بھی تھا کہ 1000 سال عمر پائی، اور اس 1000 سال میں کیا کیا؟ روزانہ جہاد، روزانہ دن کا روزہ، روزانہ رات کا قیام۔ پریشان ہو گیا اسے سن کے، تیرا پھنا جیا بچہ نازک جیا تے لاڈاں نال پلیا تے سونے دے چمچاں نال کھان پین والا
جدوں ایئر فورس تے آرمی جوائن کرے تو جدوں 6 مہینے دا رگڑا لگتا ہے ٹریننگ تو سیدھا پترا ہو نہیں جاتا مڑ کے جدوں گھر آوے ٹریننگ کر کے تو تانوں نہیں کہندا خدا کے بندو اتنے سست کیوں ہو ذرا ایکٹیو رہا کرو یہ جڑا باڈی ہے نا یہ سٹرکچر ہے جب بشری یہ اندر مالک نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے جاگن دا عادی ہو جاگن دا عادی ہو جاسے سون دا عادی ہو سون دا یادی ہو جاسے اور جہاد دا مانا ہر روز تلوار نال کپڑا ٹکڑا نہیں جہاد دا مانا ہر روز یہ کہ سچ آکھنا ہے تے کوڑ نہیں آکھنا تے سچیاں نال ساتھ پہنا ہونا ہے کوڑیاں دی حمایت نہیں کرنی اے جہاد ہے 1000 برس زندگی پائی روزانہ دیہاڑی جہاد دیہاڑی روزہ تے جے مہینہ روزہ رات چھوڑیا تے مزید 11 مہینے رکھنا تے مر جا سکتا پھر پریشانی کس بات کی بس 8 سال تک روزہ کرنے ہو سکتا ہے بتا جھوٹ ہو جاتا ہے 10 سال روزہ کرنا مشکل کام ہے پہلے دوپہر دن نماز پڑھنا پھر اس کے بعد عادت ہو نہیں گئی اس وقت رمضان کے بعد ہم شباب دے رہے ہیں تاکہ ان سے بھی عادت یہ ہوتی ہے تھوڑا جیسا عادت کو فائدہ چکو تھوڑا جہاں اور ثواب کما شعبان رمضان تو پہلے شعبان دے روزہ تاکہ دوسرے کی تیزی میں تھوڑا جا باخبر ہو جاؤ اے کام نہیں کرنا ہے تیار ہو جائے میرے بعد میں میرے سامنے فرمایا اس اللہ کے بندے کو اللہ نے یہ توفیق بخشی 1000 سال عمر پائی سارا دن جہاد سارا رات سارا دن روزہ ساری رات قیام اور میں قیام کا معنی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ سب بیٹھے ہونا رب دے بوئے پہ یہ بھی قیام ہے اللہ اٹھ کے نماز پڑھا گے وہ بھی قیام ہے وہ قیام صلاۃ ہے ایک قیام انتظار ہے وہ قیام صلاۃ ہے ایک قیام محبت ہے وہ قیام صلاۃ ہے ایک قیام توجہ ہے کیسی ہوتی توجہ میں واسطے حاضر ہوئے اپنی بارگاہ توجہ تو جب صحابہ نے یہ بات سنی کہ 1000 سال جنے کی زندگی تے روز دا جہاد تے روز دا روزہ تے روز دا قیام اللہ اس کو کتنا ثواب ہونا ہے اسی کے میں مقابلہ کر سکیں گے مطلع علی الغیب نبی اپنے غلاموں کے دلوں کے اس خدشے سے آگاہ ہو گیا کہ میرے محبوب میرے غلاموں کے دلوں میں یہ اندیشہ آیا ہے کہ اتنی بڑیاں باتیں کرنا لوگ بھی جو میدان چھوڑ گے تو اصل حساب 60 سال ساری زندگی اس جو کتنا کچھ اگے ٹوریں گے جو گل پڑے گی میرے کریم پروردگار کی بارگاہ میں مالک کائنات کی بارگاہ اقدس میں رسالت نام صلی اللہ علیہ وسلم کی یا رسول اللہ میرے غلام پریشان ہے مہربانی فرمائے فرمایا محبوب انہیں سناؤ نا سورہ قادر سبحان اللہ سبحان اللہ وما ادراک ما لیلۃ القدر میں اس پر ایک بات ہی کہہ کر کے مکمل کرتا ہوں اپنی بات وما ادراک ما لیلۃ القدر یہ جو اس وقت بھی بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور بنی ہوئی ہیں اس وقت بھی موبائلوں سے کھیل رہے ہیں اور ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں ان سے